ایک تو تلاوت کی شان، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن نے فرمایا کہ یہ نبی تلاوت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ ہاں، کہ ایک تو قرآن سنا کر قرآن یاد کرنے کی قوت دے دیتے ہیں، دوسرے دلوں کو صاف بناتے ہیں اور آدمی کا جسم بھی پاک بناتے ہیں، پاکیزہ بنا دیتے ہیں آدمی کو، کہ اب وہاں پر کفر و گمراہی کیا آئے، گناہ بھی قریب نہ آئے، مکروہ بھی قریب نہ پھٹکے، اس طرح پہ رسول پاک صاف بنا دیتے۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان کتنی پاکیزہ، سبحان اللہ، اتنی پاکیزہ کہ رسول پاک نے ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ تو تاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو ہدایت پر رہو گے۔ ہر صحابی کا کام ہدایت کا کام، ان کا سب کام ہدایت کا کام۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے پاک ہو گئے۔ ہم لوگ تو اپنے کو نہیں کہہ سکتے میں جو کروں بس اس کے مطابق سب کیا کرو تب تو ہدایت پر رہو گے۔ ارے کبھی مجھ سے بھول چوک بھی تو ہو جاتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ سوتے جاگتے کچھ بہک بھی تو جاتے ہیں قدم، مگر صحابہ کی شان عجیب ہے کہ ان کی پیروی کرتے جاؤ، ان کے پیچھے چلو، پاک جماعت ہے، پاکیزہ لوگ ہیں، بلند کردار لوگ ہیں، ہدایت کا مینارہ ہیں، نشان ہیں یہ لوگ اللہ تک پہنچنے کے۔ اس لیے اب ان کو ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ حضور پاکیزہ بھی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب اس کے بعد قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلے تلاوت کی، تلاوت کرنے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی سب باتیں آدمی کو سمجھ میں آ گئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کوئی ضروری نہیں۔ تو اس لیے کھلی باتیں تو آدمی تلاوت سے شاید سمجھ لے، مگر بہت سی باتیں ہیں کہ حضور جب روحوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں، دل کو جگمگا دیتے ہیں، تب اس کے بعد علم اس میں قرآن کا اور حکمت کا بھرتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی شان۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 سال میں سورہ بقرہ رسول پاک سے پڑھی، وہ اسی طرح پڑھی۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ ابن عباس نے، جو بچے تھے، ابھی بڑی عمر کے نہیں تھے، جوان نہیں تھے، انہوں نے حضور کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا۔ حضور پوچھتے ہیں کس نے رکھا؟ لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ حضور نے پکڑ کے مجھے سینے سے لگا لیا اور یوں دعا دی، اللہم علمہ الکتاب و تعویل القرآن و فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں قرآن سکھا دے، قرآن کے چھپے ہوئے بھید بتا دے، اور اے اللہ انہیں دین کا فقیہ بنا دے۔ زبان سے دعا اور سینے سے چمٹا کر عطا علم فرما رہے۔ ابن عباس کو اب وہ علم ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ باندھنے کی رسی گم ہو جائے تو قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ سمجھ گیا؟ آپ قرآن کھول کر کے مجھے بتا دیجئے کہ ایئرپورٹ کدھر ہے، ایمسٹرڈم کا ایئرپورٹ کدھر ہے، بتا سکتے ہیں؟ دین ہاک کدھر ہے قرآن میں؟ یہ دیکھو یہ فلاں جگہ،
جو بتا سکتے ہیں، مگر ان لوگوں کو قرآن میں سب چیزوں کا علم اس طرح سے مل گیا. کچھ چیزیں تو بہت کھلی انداز میں. مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب باتوں کا علم ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. کہاں میں کہتا ہوں ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ہے، تو آپ کی داڑھی اور میری داڑھی کا بھی ذکر ہے قرآن میں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی داڑھی بہت گھنی، خوبصورت، بہت گھنی داڑھی، ایسی پرکشش کے جو دیکھے تو متوالا ہو جائے. عجیب شان تھی ان کی ریش مبارک کی. اور یہودی کی داڑھی چھدری چھدری. سمجھ گیا؟ وہ آیا کہنے لگا میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا ذکر ہے قرآن میں؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ کہا دیکھو یوں ہے، اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ فرماتا ہے کہ زمین اگر پاکیزہ ہوتی ہے تو کھیتی خوب شاندار اگتی ہے، اور گندی ہوتی ہے تو چھدری چھدری. یہ ذکر ہے تو بس اپنا جیسا منہ لے کے چلا گیا. قرآن ایک عظیم کتاب ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے نبی پاک کے نور سے فیض لینا ہوگا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی شان سے آئے اور اپنے ساتھ کتاب مبین لائے. تو نور کا ذکر پہلے اور کتاب کا بعد ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سنو روشنی پھیل گئی ہے، اور اب قرآن اترے تو اس روشنی میں پڑھو، اس روشنی میں پڑھو. اندھیرے میں پڑھو گے تو کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. ہاں اس میں سمجھو. تو اس لیے حضور کی بارگاہ سے اکتساب فیض صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.